بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھ رہا ہوں نعت سرور، لکھ رہا ہوں نعت سرور، پڑھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر۔ لکھ رہا ہوں نعت سرور، پڑھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر۔ کیف طاری ہے زباں پر، کیف طاری ہے زباں پر سبز گنبد دیکھ کر۔ کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر۔ لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر۔ پڑھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر۔ کیف طاری ہے قلم پر، کیف طاری ہے زباں پر سبز گنبد دیکھ کر۔ اور ہے مقدر یاوری پر سبز گنبد دیکھ کر۔ ہے مقدر یاوری پر، ہے مقدر یاوری پر سبز گنبد دیکھ کر۔ پھر نہ کیوں جھومے ثناگر سبز گنبد دیکھ کر۔ ہے مقدر یاوری پر سبز گنبد دیکھ کر۔ پھر نہ کیوں جھومے ثناگر سبز گنبد دیکھ کر۔ اور مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی علی، مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی علی، مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی علی۔ ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد دیکھ کر۔ ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد دیکھ کر۔ لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر۔ پڑھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر۔ کیف طاری ہے زباں پر سبز گنبد دیکھ کر۔ کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر۔ ہے مقدر یاوری پر سبز گنبد دیکھ کر۔ پھر کیوں نہ جھومے ثناگر سبز گنبد دیکھ کر۔ مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی علی، مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی علی۔ ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد دیکھ کر۔ ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد دیکھ کر۔ اور آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی، آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی، آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی۔ آپ کا ادنا گداگر سبز گنبد دیکھ کر، آپ کا ادنا گداگر سبز گنبد دیکھ کر۔ آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی، آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی، آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی۔ آپ کا ادنا گداگر سبز گنبد دیکھ کر، آپ کا ادنا گداگر سبز گنبد دیکھ کر۔ لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر۔ کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر۔ کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر۔ آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی، آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی۔ آپ کا ادنا گداگر سبز گنبد دیکھ کر، آپ کا ادنا گداگر سبز گنبد دیکھ کر۔ لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر۔ پڑھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر۔ کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر۔ کیف طاری ہے زباں پر سبز گنبد دیکھ کر، سبز گنبد دیکھ کر۔ لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر۔ پڑھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، سبز گنبد دیکھ کر۔ دعا ہے مالک ہم سب کو بار بار ہزار بار روضہ رسول کی، خانہ کعبہ کی اور کربلائے معلیٰ
نجف اشرف بغداد شریف کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ میرے مالک ہم سب کو اس پاک مبارک گھڑیوں کا واسطہ، اس خاص الخاص دن کا واسطہ، ظہور شہزادہ علی اکبر کا صدقہ اور شبان المعظم کا واسطہ، میرے مالک تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کو اپنے اپنے حبیب کے دربار کی بادب حاضری نصیب فرما۔ یوسف کو رشک آئے وہ پیکر بنا دیا، یوسف کو رشک آئے وہ پیکر بنا دیا، یوسف کو رشک آئے وہ پیکر بنا دیا، پروردگار نے علی اکبر بنا دیا۔ یوسف کو رشک آئے وہ پیکر بنا دیا، یوسف کو رشک آئے وہ پیکر بنا دیا، پروردگار نے علی اکبر بنا دیا، پروردگار نے علی اکبر بنا دیا۔ اور نانا سے تھی جو خاص محبت حسین کو، نانا سے تھی جو خاص محبت حسین کو، اکبر کو اللہ نے ہم شبیہ پیمبر بنا دیا، اکبر کو اللہ نے ہم شبیہ پیمبر بنا دیا، اکبر کو اللہ نے ہم شبیہ پیمبر بنا دیا۔ اور عرش سے فرش پر ہر رخ سے کمال آتا ہے، عرش سے فرش پر ہر رخ سے کمال آتا ہے، گھر میں شبیر کے شبیر کا لال آتا ہے۔ عرش سے فرش پر ہر رخ سے کمال آتا ہے، گھر میں شبیر کے شبیر کا لال آتا ہے۔ اور فرش پر بن کے محمد کی مثال آتا ہے، فرش پر بن کے محمد کی مثال آتا ہے، اس کی خلقت کا جو سوچو تو خیال آتا ہے، اس کی خلقت کا جو سوچو تو خیال آتا ہے۔ اور سامنے پہلے محمد کو بٹھایا ہوگا، سامنے پہلے محمد کو بٹھایا ہوگا، پھر خدا نے علی اکبر کو بنایا ہوگا، پھر خدا نے علی اکبر کو بنایا ہوگا۔ عرش سے فرش پر ہر رخ سے کمال آتا ہے، گھر میں شبیر کے شبیر کا لال آتا ہے، فرش پر بن کے محمد کی مثال آتا ہے، اس کی خلقت کا جو سوچو تو خیال آتا ہے۔ سامنے پہلے محمد کو بٹھایا ہوگا، پھر خدا نے علی اکبر کو، پھر خدا نے علی اکبر کو بنایا ہوگا، پھر خدا نے علی اکبر کو بنایا ہوگا، پھر خدا نے علی اکبر کو بنایا ہوگا، پھر خدا نے علی اکبر کو بنایا ہوگا۔ دوستو آج بھی ہم بات کریں گے شہزادہ علی اکبر بادشاہ پہ کہ خالق کائنات نے جتنے انبیاء رسل بنائے ان سارے انبیاء و رسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی محبوب ترین ہستی بنائی وہ ہستی ہے فخر انبیاء، امام الانبیاء، تاجدار حل عطا، صاحب شمس الضحیٰ، سیاح لامکان، شب اسرا کا دولا، حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہستی کامل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال سے لے کے سیرت و خصال تک، وہ تو آپ سب بھی جانتے ہیں کہ شیخ سعدی شیرازی صاحب نے بڑے کمال یہ اشعار لکھے کہ بالغ العلا بی کمال ہی، کشف الدجا بی جمال ہی، حسنت جمیع و خصال ہی، صلو علیہ وآلہ۔ کہ یہ ذات گرامی، جس ذات گرامی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خصوصیت، ہر کمال، عادات میں، سیرت میں، جمال میں، کمال میں، اخصال میں، رفت میں، مقام میں، بلندی میں، عزت میں، عظمت میں، عفت میں، عصمت میں، طہارت میں، طلت میں، نزت میں، مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کونین کی ذات بابرکات میں یہ ساری صفات بدرجہ اتم رکھیں۔
اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک دوستو وہ ہستی ہے جس میں دنیا جہان کی جتنی صفات ہیں، چاہے وہ کسی کیٹیگری سے بھی ہیں، اخلاق میں، اطوار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیرت میں، جمال میں، جو بھی آپ لگائیں، علم میں، سپہ سالاری میں، ہر قسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمال ہوتا ہے نا، وہ اپنے حبیب مکرم نبی محتشم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بدرجہ اتم رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت جو ذات گرامی ہے دوستو، اس ذات گرامی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تو نہیں نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بدترین بھی دشمن تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جس طرح میں ہمیشہ بات کرتی ہوتی ہوں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، رسل آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کو جو ہے وہ معجزے عطا کیے ہیں جو اس وقت کی ضرورت تھی۔ اور یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، ہمارے جو لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ نبیوں کو اللہ نے معجزے عطا کیے، یہ نہیں جانتے کہ وہ معجزے جو ہے وہ کس کیٹیگری کے تھے۔ اصل میں جو اس وقت کی ڈیمانڈ ہوتی تھی نا، تو اس وقت کی ڈیمانڈ کے مطابق پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دور میں اپنا نبی بھیجا ہوتا تھا، اس نبی کو وہی جو اس وقت کے دور کی ڈیمانڈ ہوتی تھی نا، وہ بدرجہ اتم وہ چیز اللہ تعالیٰ عطا کرتا۔ مثال دیتی ہوں، جیسے جناب یوسف علیہ السلام کے دور میں معبر بڑے تھے، مطلب خواب کی تعبیر بڑی لوگ جانتے تھے، اور یہ علم بڑا مشہور تھا اور یہ بڑے لوگوں کے پاس تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام کو اس علم کو پھر حد کمال درجے کا عطا کیا۔ یہی وجہ تھی کہ پھر آپ قید خانہ میں موجود تھے تو آپ سے وہاں جو ہے وہ لوگوں کو اگر خواب آتا تو آپ سے ان خواب کی تعبیر پوچھا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ جو ہے وہ جادوگر اور اس طرح کی بڑی عجیب چیزیں کام کر لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا وہ عصا کی صورت میں تھا۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ فرعون کے جو ہے وہ محل میں، دربار میں جب جادوگر بلائے گئے اور انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور وہ اژدہا بن گئے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو ہے وہ پھینکا تو وہ بڑا اژدہا بنا، وہ سانپ بنے تھے، اژدہا بنا اور وہ ان کے کھا گیا۔ مطلب اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی کیٹیگری کا جو ہے وہ معجزہ دکھانا تھا، اور وہی اللہ نے عطا کیا اس عصا کو، چونکہ ان کی رسیاں سانپ بنی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، تو عصا کو اللہ تعالیٰ نے بڑے سانپ میں بدلا۔ اژدہا بڑا سانپ بولتے ہیں، مطلب اس وقت کوئی بھی معجزہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا کر سکتا تھا، اور وہ کوئی بھی معجزہ دکھا سکتے تھے۔ وہ اس سے ہٹ کے بھی ہو سکتا تھا، وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا تھا، وہ کوئی بھی کیٹیگری چینج ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت کی جو دور کی ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی کہ جو انہوں نے کیا تھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر وہ نعوذ باللہ یہ کہتے جی ہم نے تو یہ کیا تو آپ سے تو یہ نہیں ہو سکا، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ وہ سانپ بنے تھے اور ان سے بڑا سانپ بنا، بڑا اژدہا بنا، اور ان چھوٹے چھوٹے جو رسیوں سے بنے تھے ان کو کھا گیا۔ مطلب دیکھیں نا کس طرح کمپیریزن ہے، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جوڑا کہ ان کی جو سانپ رسیاں سانپ بنی تھی، یہاں عصا کو پھر اژدہا بنایا گیا، کیونکہ اس دور کی جو ڈیمانڈ تھی۔ ڈیمانڈ بھی اصل میں یہ ہوتی ہے دوستوں کہ لوگوں کو سمجھ وہ چیز آنی تھی، جس طرح کہ جو زبان مطلب ہمارے پاس جو قرآن پاک نازل ہوا ہے نا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، چونکہ عربی فصیح و بلیغ بہت بڑے تھے، تو عربیوں کو شعر و شاعری میں بڑے وہ ان کو درجہ حاصل تھا، پھر وہ مبلغ بہت کمال کے تھے، خطابت میں بڑے کمال تھے، ان کے جو میلے لگتے تھے وہاں پہ وہ شاعری جو ہے وہ کرتے تھے اور وداد حاصل کیا کرتے تھے، ان کی جو ہے وہ خطبے بڑے، خطیب بڑے اچھے تھے، مقرر بڑے اچھے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو جو تھی وہ بدرجہ اتم یہ ساری صفات عطا فرمائی، اور قرآن پاک جو عطا فرمایا، جس طرح آپ پڑھیں کہ سورہ رحمان کی کتنی خوبصورتی ہے کہ وہ کس طرح بالکل اپنے ایک لے اور مصرے اور اس کے ساتھ ہے، ردم کے ساتھ ہے۔ تو ردم کے ساتھ یہ جو صورت ہے سورہ رحمان، اور کئی ایسی صورتیں اور بھی ہیں، اور خاص طور پہ سورہ رحمان کو پھر قرآن پاک کی زینت کہا گیا ہے۔ میں آپ کو یہ ساری چیزیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ علی اکبر بادشاہ جیسے میں سمجھانا چاہتی ہوں وہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس سے پہلے یہ جاننا آپ کو بہت ضروری ہے کہ
ریدم کے ساتھ جو سورہ رحمان نازل ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو عرب میں شاعر بڑے مشہور تھے، تو وہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم سے بھی بڑا کوئی ہو سکتا ہے، مطلب ہم تو شاعر بڑے کمال ہیں۔ اور آپ اگر ہسٹری کو پڑھیں، عربوں کی ہسٹری کو، تو آپ کو، میں نے چونکہ عربی فاضل کیا ہوا تو وہاں پہ میں نے ان کی وہ کتابیں بھی کافی شعر و شاعری والی جو ہیں وہ پڑھی، تو اس میں کافی آپ کو جو ہے وہ ان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ جب میلے لگتے ہوتے تھے تو وہ ایک ایک بندہ 2 2 دن تقریر کھڑے ہو کے کر سکتا تھا، مطلب اتنے وہ کمال کے مقرر تھے، اتنے وہ بڑے مقرر تھے، وہ مبلغ تھے کہ وہ ایک ایک دن میں، پورے ایک ایک دن میں عصا کی ٹیک لگا کے وہ بندہ تقریر کر سکتا ہے، اور فر زبان میں، مطلب اتنے وہ مبلغ تھے۔ یہ وجہ تھی اس وقت کی جو دور کی ڈیمانڈ تھی، اور لوگ ان کو آشش کرتے تھے، داد دیتے تھے، یہ تو بڑا مبلغ ہے، اس کی زبان میں بڑی فصاحت و بلاغت ہے، اس پہ لوگ داد دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پھر کمال درجہ عطا فرمایا، آقا کریم بڑے فصیح و بلیغ، اللہ تعالیٰ نے آقا کو فصاحت و بلاغت عطا کی۔ میں نے کہا نا، جو چیزیں جو نبیوں کو ایک ایک عطا ہوئی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کمالات، یہ سارے معجزات بدرجہ اتم رکھے۔ آقا کریم کی ذات بابرکات میں یہ ساری چیزیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ کمال عروج کو پہنچی ہوتی ہیں چیزیں، وہ معجزات تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ مطلب آقا کریم کو معجزہ بنا کے بھیجا کہ آپ کی ذات بابرکات سر مبارک سے لے کے پاؤں مبارک تک ساری کی ساری ہی معجزہ ہے۔ تو پھر آپ آقا اتنے بڑے مبلغ اور فصیح، پھر کیونکہ لوگوں، جب آپ آقا کریم بولتے تو پھر پھل جڑیاں جڑتی، جو آپ کے سنا ہے، جس نے آپ کا جو خطاب تھا وہ بھول گئے پھر ان کے جو ہے وہ خطابت، ان کی فصاحت، ان کی بلاغت۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیریں لفظ سنیں، گفتار شیریں، کمال انداز اور خوبصورت جو ہے الفاظ، اور پھر بولے تو وہ اللہ کا حبیب بولے، وہ چہرہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور وہ زبان شیریں جس کو خالق کائنات جو ہے وہ جس شرینی عطا کی ہوئی ہے، اور پھر انداز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، پھر چہرہ مبارک، پھر جمال، پھر کمال، پھر الفاظ، پھر اقسال، پھر آپ کے خطبے مبارک، پھر آپ کا جو ہے انداز مبارک، پھر دوستو، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہونا ممبر پاک پہ، یہ ایک ایک چیز جو تھی، پھر اس پہ پھر کوئی ثانی نہیں آمنہ کے لال کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی دنیا میں آ ہی نہیں سکتا، رب نے بنایا ہی نہیں ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا ایسے، نبیوں میں کوئی ایسا ثانی نہیں سرکار کی ذات بابرکات میں، تو عربوں میں کیسے، بندوں میں کیسے، ملائکہ میں نہیں ہے، اللہ کی پوری خلقت میں نہیں ہے، خالق کائنات کی مخلوق میں ثانی محمد نہیں ہے، یہ بات آپ کو بتا دوں، ثانی محمد نہیں ہے کوئی بھی، یہ ذہن میں رکھیں، لیکن خالق کائنات نے اس حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری صفات رکھ دی، تو اس ذات بابرکات کا پھر وہ امام عالی مقام نے، میں ایک بات کرتی ہوتی ہوں، جب دعا کی تو پھر یہ دعا کی، اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو تیرے حبیب کی جو ہے وہ شبیہ ہو، اور بیٹا نہیں مانگا، کہا مجھے وہ محمد جو ہے وہ ثانی محمد، اور کوئی ایسا چاہیے جو شبیہ محمد مصطفیٰ ہو۔ یہاں میں ایک نقطہ آپ کو بتاؤں دوستو، ہمارے لوگ کچھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم شکل پیغمبر، میں یہی کلیئر کر دوں کہ ہم شکل پیغمبر صرف نہیں ہیں جناب علی اکبر، ہم شکل پیغمبر بس نہیں ہیں، یہ نقطہ میرا لکھیں، نوٹ کریں، آپ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم شکل دوستو ہوتا ہے جس کی شکل صرف ملتی ہو، تو حضرت علی اکبر جو ہیں وہ صرف شکل نہیں ملتی تھی، آپ کی عادات، آپ کے اصال، آپ کی آواز، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بات کرنا، آپ کی ایک ایک شے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھی۔ اور میں یہ جو ہے وہ راہ عشق میں اس بھی بڑی ڈیٹیل سے بات کروں گی کہ یہ صرف نہیں ہے کہ جو ساری چیزیں، اور دوسری بات میں یہ راہ عشق میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ کیا وجہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور پوری شبیہ بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی جو ہے وہ مدینہ شریف میں امام علی مقام کے گھر میں ہی ظہور ان کا کیا، اور وہاں پہ جو رکھا امام علی مقام کے گھر میں شہزادہ علی اکبر کو، وجہ کیا تھی؟
کہ کون سی ایسی چیز اللہ دکھانا چاہتا تھا مدینہ المنورہ میں لوگوں کو جو مکہ المکرمہ میں لوگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ آپ ضرور میرے ساتھ جڑے رہیں، ضرور سنیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ اور واسطہ علی اکبر بادشاہ کا یہ میں نے اس لیے آپ کو سارے اقسال ابھی نوٹ کرا دیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تاکہ آپ کو راہ عشق میں علی اکبر بادشاہ جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ہم سمجھ تو نہیں سکتے ان ہستیوں کو، وہ کس شان اور عظمت کے مالک ہے، نہ ہماری بساط ہے، نہ ہمارا ادراک ہے، نہ ہمارا فہم ہے، نہ ہمارا اتنا ذہن ہے، نہ ہماری عقل و خرد ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ ہستیاں ہماری عقل و خرد میں نہیں آ سکتی، یہ بات ایک بالکل کلیئر کٹ ہے۔ لیکن ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی معرفت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم ان کو اپنی بندگی عطا کرے، ان کی اطاعت والی محبت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا نگاہ کرم فرمائے، فضل فرمائے، مالک ہماری ساری نیک حاجات کو پورا فرمائے، التجائیں سنیں اور بار بار ہزار بار ان کے در کی بادب حاضر نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو راہ عشق میں مزید شہزادے پہ بات کریں گے۔ بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں۔